السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 181 to 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه۔ یہاں ہم نے قلب کا اصول استعمال ہو رہا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ فمن، جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ بدل کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم نے کیسے پڑھا؟ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ۔ اب یہاں ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے، یہاں بھی ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے، اس لیے ان کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے اور میم کو 3 الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ غنہ کیسے ہوتا ہے؟ آواز ناک میں پڑی جاتی ہے اور ایک حرکت کے برابر ٹھہرا جاتا ہے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اب دیکھیے، خواہ کو ہم نے موٹا بھی پڑھا اور ایک الف جتنا لمبا پڑھا، کیونکہ خواہ کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، تو یہ حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ساتھ الف ہو تو یہ حرف مدہ ہے۔ کسی بھی لیٹر کے نیچے زیر آ جائے، ساتھ یا ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہے۔ پھر کسی بھی لیٹر کے اوپر یہ پیش ہو، ساتھ واو ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہے۔ ان کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، تینوں حروف مدہ کو، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک الف جتنا لمبا۔ تو یہاں پر خواہ کو ہم نے ایک الف جتنا لمبا پڑھا، خوف۔ جب آپ دیکھیں کہ سادہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تینوں موو میں سے کوئی بھی موو آ جائے، کوئی حرکت بھی ہو کسی لیٹر کے اوپر اور ساتھ کوئی اضافی واول نہ ہو، تو ہم نے اس کی آواز کو تھوڑا سا بھی لمبا نہیں ہونے دینا، بہت شارٹ آواز بنے گی۔ جیسے فا کو اگر ہم پڑھتے ہیں نا خوف، تو یہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں، فا کے ساتھ ہم الف کا اضافہ کر رہے ہیں، اضافی واول کا، حرف مدہ کا اضافہ کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہو جائے گا۔ ہم اپنی مرضی سے قرآن کریم میں کچھ بھی نہ زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَمَن خَافَ، فا کے اوپر فا کی آواز کو چھوٹا پڑھیں گے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد میم ہے، میم حروف یرملون میں ہے۔ جب ہم نے یہاں اس میم کو یہاں ملانا ہے، نون سائلنٹ ہو جائے گا، میم کو میم سے ملائیں گے غنہ کرتے ہوئے۔ صاد کے نیچے 2 زیر ہیں، اس کے بعد ہے جیم، جیم حروف احفا میں شامل ہے، تو اب ہم نے سن نہیں پڑھنا، مو سن نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر احفا آ رہا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ مِن موصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ، یہاں بھی احفا ہے، تنوین ہے نا یہاں بھی، اور اس کے بعد لیٹر ہے فا، تو فا بھی حروف احفا میں شامل ہے۔ 15 حروف ہیں جو حروف احفا کہلاتے ہیں، ان میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اس لام کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے۔ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اب یہاں پر دیکھیں را کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد مشدد را ہے، تو را بھی حروف یرملون میں شامل ہے۔ حروف یرملون 6 ہوتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو را اور لام 2 یرملون حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اب یہاں اگر ہم پڑھتے ہیں نا غفور الرحیم، تو الرحیم یہ جو رکے غنہ کیا تو یہ غلط ہے، را اور لام کے اوپر ہم نے نہیں غنہ کرنا، اس کو جلدی سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا کو 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے، اور پھر یہ جو باقی حروف مدہ ہیں یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ 1 الف جتنا ہی ان کو لمبا پڑھنا ہے۔ صاد کو ہم نے یہاں پر موٹا پڑھنا ہے، قوف کو موٹا پڑھنا ہے، اور با کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے۔ کلکلا والے جو حروف ہیں وہ 5 ہیں، قوف، تو، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوں، یعنی اب یہ دیکھیں یہاں پر با ساکن ہے نا، اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہے، یا وقف کرنے کی صورت میں ان کو ساکن پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں ہم نے کلکلا کرنا ہے۔ اب کلکلا کیسے ادا کریں گے؟ یعنی ان حروف کو، یہ جو 5 حروف میں نے دہرائے ہیں، قوف، با، تو، جیم، دال، ان کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم یہاں پڑھتے ہیں قبلیکم تو کلکلا ادا ہوا نہیں ہوا، تو کیسے کرنا ہے؟ من قبلیکم، قب، با کو ہلایا، ٹھیک ہے، نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، من قبلیکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات۔ اب اس دال کو بھی ہم نے لمبا کیا کیونکہ پیش کے ساتھ واو ساکن ہے تو حرف مدہ ہے، اس دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو ہم نے 1 جتنا لمبا پڑھنا ہے، اور تا کو وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھیں گے، اس کے نیچے جو زیر ہیں وہ نہیں پڑھی جائیں گی اگر ہم یہاں پر وقف کریں تو۔ چونکہ یہ کوئی وقف لازم نہیں ہوتا، اس لیے کچھ لوگ اس کو ملا کر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ وقف کر لیا جائے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ یہاں میم کا ادغام ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میم ساکن ہے، یہ میم مشدد ہے۔ جب بھی جزم پہلے ہو اور مشدد تشدید بعد میں آئے اور یہ دونوں مووز اکٹھی ہوں تو جو ساکن حرف ہے نا وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب یہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملاپ ہو رہا ہے، یہ دونوں میم آپس میں مرج ہو رہی ہیں، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ اس کیف کو ہم نے مشدد میم کے ساتھ ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے، منکم مریدن۔ اب یہاں پر مریدن دود کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے اوپر غنہ نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں نا مریدن تو یہ تو اخفا ہو گیا، تو اخفا نہیں کرنا اور غنہ بھی نہیں کرنا، مریدن ایسے بھی نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھو اخفا کے تو ویسے ابھی میں نے بتا دیا نا کہ حروف اخفا ہوگا تنوین کے بعد تو اخفا ہوتا ہے، تو یہاں تو کوئی ایسا حروف نہیں، حمزہ تو حروف اخفا میں آتا ہی نہیں۔ اب غنہ کیوں نہیں کرنا؟ غنہ اس لیے نہیں کرنا کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے غنہ کیے بغیر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے، الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جاتا، وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں یہ الف نہیں حمزہ ہے، تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟
حروف ہلکی کون سے ہیں؟ گول والی جو ہا ہوتی ہے وہ، پھر تینوں ہا اس میں شامل ہیں حروف ہلکی میں، ہا، ہے، خو، ایک گول والی ہا، ایک یہ والی جو ہے، اور ایک خو یہ والی، ٹھیک ہے. پھر حمزہ، عین اور غین. تو یہاں پر حمزہ ہے. حمزہ اب دونوں طرح کا ہوگا، یعنی الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش کوئی بھی موو آ گئی تو یہ بھی حمزہ ہے. ایک جو عین جیسا چھوٹا سا حمزہ ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے حروف ہلکی میں، ٹھیک ہے. تو ان کو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہم نے غنہ نہیں کرنا. یہاں ہم پڑھیں گے مریضن او علی سفر فعدتم، تا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. فعدتم من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. یہاں خیرن نہیں پڑھا، خیرن اخفا کیا، ٹھیک ہے. نون کی آواز کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. جب رن پڑھتے ہیں نا، خیرن، نون کی آواز ہے نا، اس نون کی آواز کو آپ نے واضح کر کے نہیں پڑھنا ہوتا جب آپ اخفا کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہاں پر ہم دیکھیں گے دونوں جگہ پہ خا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے. تو یہ کیا ہے؟ حرف لین ہے. حرف لین دو ہوتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ یا ساکن ہو، یا پھر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور ساتھ واو ساکن ہو، ٹھیک ہے. اور ان کی آواز تھوڑی سی ٹلٹ ہوتی ہوئی آواز ہوگی. جیسے خا زبر خا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پر جب یا ساکن ساتھ لگ گئی تو خا سے خی آواز بن گئی. خیرن، خیرن فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ. را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. 8 حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں موٹی آوازیں ہیں، ہیوی ساؤنڈز ہیں، بھاری آوازیں ہیں، جن کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے. اس میں ان 8 حروف میں خا، جیسے یہ ہے نقطے والی جو خا، پھر را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، ٹھیک ہے. تو ہم نے ان الفاظ کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہوتا ہے. را کا صرف یہ اصول ہے کہ را کے اوپر جب زبر آئے گی یا پیش آئے گی تو را موٹی پڑھی جائے گی. اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں. ذال کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا پڑھنا ہے. نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں دال کو جب لام سے ملائیں گے تو غنہ نہیں کریں گے، ہدل ایسے نہیں کریں گے، ہدل للناس. نون کے اوپر غنہ ہے، لام کے اوپر غنہ نہیں کرتے، کیونکہ لام حروف یرملون میں ہے نا. لام اور را پر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا. اس کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. فیہ القرآن ہدل، فیہ القرآن ہدل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم.